بہترین اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً شب قدر ہے، ہمیں اچھے سے مقدرات اپنے اور تقدیرات کو لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی عظیم شب ہے آج۔ ہم چاہ رہے تھے کہ بہرحال چھٹی تو نہیں کی ہم نے، لیکن آج جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آج تفسیر سورہ یوسف نہیں پڑھیں گے، بلکہ خود ماہ مبارک کے بارے میں بیان کروں گا، پھر تھوڑا شب قدر کے بارے میں، پھر تھوڑا حضرت امیر کے بارے میں بیان کروں گا۔ کاش کہ ہماری یہ کلاس ماہ مبارک سے پہلے شروع ہوتی، ماہ شعبان میں، تو اس میں ہم خطبہ شعبانیہ کو بیان کرتے اور مناجات شعبانیہ کو۔ کتنی خوبصورت دعائیں اور کتنا خوبصورت خطبہ ہے پیغمبر اسلام کا، اور ماہ مبارک کی حقیقت کو پہچاننا ہماری ذمہ داری اور ضروری ہے، تاکہ ہم ماہ مبارک کے مطابق اچھے اعمال بجا لا سکیں۔ اور کیسا مہینہ ہے یہ، خوبصورت مہینہ ہے۔ لہٰذا میں ترجمے کی حد تک ہی اس خطبے کو پڑھوں گا، آپ حضرات غور سے سنیے گا کہ ماہ مبارک کون سا مہینہ ہے جس کو پیغمبر اسلام نے اپنی آخری زندگی میں اس خطبے کو ارشاد فرمایا ہے، بہت ہی عظیم، جس کا نام ہے خطبہ شعبانیہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم، ایک دن پیغمبر اسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ سبھی سے میری گزارش ہے، غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ فقال، پیغمبر اسلام نے فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آیا ہے، تمہارے استقبال کے لیے آیا ہے، رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو سارے مہینوں سے افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ افضل الایام، اور اس کے دن سارے دنوں پہ افضل۔ وَلَيَالِهِ افضل اللیالی۔ جی جی جی، کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وہ شاید ان کا مائک آن رہ گیا ہے۔ جی بولیے۔ کچھ نہیں، شاید ان کا وہ مائک دھوکے میں آن ہو رہ گیا تھا، کچھ نہیں۔ اچھا اچھا، تو یہ خطبہ شعبانیہ پڑھ رہا ہوں، بہت ہی خوبصورت ہے ماہ مبارک کی عظمت۔ چونکہ چند دن جو باقی بچتے ہیں، 10-12 دن، اس کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے۔ حضرت فرما رہے ہیں ولیالی ہے افضل اللیال، اس کی راتیں ساری راتوں سے افضل ہیں۔ وساعتہ افضل الساعات، اور اس کے گھنٹے اور لہجے سارے گھنٹوں اور لہجوں سے بہتر ہیں۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں دعوت دی گئی اللہ کی میزبانی کے لیے، اللہ کی مہمانی کے لیے۔ یہ میزبان خدا ہے، مہمان آپ ہیں۔ جس چیز کا میزبان خدا ہو، ہمیں کیسے آداب سکھاتا ہے خدا کہ جب کسی کو مہمانی پہ بلاؤ تو اس کے استقبال کے لیے دروازے پر جاؤ، اس کو بلاؤ، اس کا احترام کرو، اس کو کرامت سے کام کرو۔ تو جب خداوند متعال میزبان ہے تو اس کے سارے ملائکہ خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، استقبال کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ دسترخوان اللہ نے لگایا ہے، خوبصورت ہے۔ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اللہ نے اس مہینے میں تمہیں اہل کرامت بنایا ہے، بزرگ بنایا ہے، تمہارا احترام کیا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں تمہارے سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ ونومکم فیہ عبادہ، تمہارا اس میں سونا بھی عبادت ہے۔ بہت سارے مومنین کہتے ہیں مولانا ماہ مبارک میں ہم سب سے زیادہ سوتے ہیں۔ حضور آپ سوئیے، اچھی بات ہے، سونا عبادت ہے، لیکن جس شہر میں، جس مہینے میں، جن دنوں میں سونا عبادت ہو، اس کے جاگ کر فکر کے ساتھ، عبادت کے ساتھ گزارنا کتنا عبادت ہو۔ وعملکم فیہ مقبول، اور اس مہینے میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ میری بات سنیں، ایک عمل کا صحیح ہونا ہے، جیسے توضیح المسائل ہے، رسالہ عملیہ ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں، آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں نماز کیسے صحیح ہے، یہ شرطیں بجا لائے، وہ شرطیں بجا لائے۔ روزہ کیسے صحیح ہے، یہ شرطیں بجا لائے، وہ شرطیں بجا لائے۔ لیکن صحیح ہونے کی نشانیاں ہیں، یہ شرطیں ہیں، لیکن قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی عالم دین سے یہ نہیں پوچھتا ہے میرا اعمال کیسے قبول ہوں گے، بس یہ پوچھتے ہیں کیسے عمل صحیح ہے مولانا، کیسے زیارت صحیح ہے، کیسے عزاداری صحیح ہے، کیسے عبادتیں صحیح ہیں۔ ارے بھائی صحیح تو ہیں، لیکن صحیح کے بعد دوسرا مقام بھی ہے، وہ قبولیت کا۔ قبول ہونے کے شرائط الگ ہیں، پورے شریعت نے بیان کیے ہیں۔ ہمارے اعمال صحیح ہوتے ضرور ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ قبول ہیں یا نہیں، کیونکہ قبولیت کے شرائط بہت سخت ہیں، بہت سخت ہے۔ انشاءاللہ کبھی ٹائم ملے گا تو قبولیت کے شرائط کو بیان کریں گے۔
ہم 40 سال عبادتیں کرتے ہیں، 40 سال نمازیں پڑھتے ہیں، 40 سال یہ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن قبول کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ قبول ہونے کے شرائط کو میں نے بجا نہیں لایا ہوں، وہ شرائط، لہذا اس میں خداوند متعال کہہ رہا ہے یہ میرے فیض ہے، کرم ہے، میں تمہارے روزے کو یہاں قبول کرتا ہوں، تمہاری عبادتوں کو۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، ماہ مبارک میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا کیجئے قبول ہوگی، دعا کیجئے، لیکن کیسے کیجئے؟ دل کو توڑیے، آنسو بہائیے، گڑ گڑائیے، تنہائی میں بیٹھیے اپنے رب کے سامنے، دو آنسو بہائیے، دل کو توڑیے، یہ دل پہ زنگ لگا ہوا ہے، دل جو پھنسا ہوا ہے دنیا میں، اس کو توڑیں، نکالیں، اور پھر کہا فرمایا وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، تمہاری دعائیں اس مہینے میں قبول ہیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ، خدا کو پکارو، ربکم اپنے رب کو پکارو، بنیات صادقۃ وقلوب طاہرۃ، کیسے پکارو؟ اپنی صادق اور سچی نیت کے ساتھ پکارو، بھاگ دوڑ کے ایسے نہیں، ارے کام چل جائے گا ایسے نہیں، وقلوب طاہرہ، اپنے پاکیزہ دلوں سے پکارو، اپنے پاکیزہ دلوں سے پکارو، یعنی پہلے دلوں کو پاکیزہ کرو، بغض سے، حسد سے، کینہ سے، نفرت سے، فلا سے، اس سے اس سے، اپنے دل کو پاک کرو۔ ان یوفقکم اللہ لصیامہ، جس کا نتیجہ یہ ہوگا خداوند متعال تمہیں توفیق دے گا اپنے روزے رکھنے کے لیے، بتلاوت کتاب ہی، اور اپنے قرآن پڑھنے کی توفیق دے گا خداوند متعال۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ، پھر فرماتے ہیں کہ شقی اور بدبخت ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان کہ جو غفران الہی، رضوان الہی، مغفرت الہی سے دور ہے، محروم ہوا، فی ھذا الشہر العظیم، اس عظیم مہینے میں، اس عظیم مہینے میں بدبخت ہے وہ انسان جس غفران الہی، مغفرت الہی، رضوان الہی کو نہ پا پائے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ، اس مہینے میں اپنی بھوک و پیاس کے ذریعے روز قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرے۔ وہاں کیسا انسان بھوکا ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تپتی ہوئی ریت ہوگی، تپتی ہوئی زمین ہوگی، کیسے سوا نیزے پہ روزہ ہوگا، سورج ہوگا، اور زمین گرم ہوگی، کیسے انسان حساب دے گا، کیسے وہاں کھڑا ہوگا۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، جو تمہارے یہاں فقیر ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کو صدقات سے نوازو، ان کی احترام کرو، ان کو دیجئے۔ وَوَقَّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے بزرگوں کا احترام کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے چھوٹوں پر رحمت سے کام لو، ڈانٹو نہیں، ٹپٹو نہیں، مارو نہیں، ان سے پیار محبت سے باتیں کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتہ داروں سے، مومنین سے صلہ رحم کرو، ملنے جاؤ، ان کے حالات پوچھو، ان کی مشکلات کو پوچھو، ان کی مشکلات کو آسان کرو، ان کی مشکلات میں کام آؤ۔ بھائی 2 رکعت نماز پڑھنے سے صرف کام نہیں چلے گا، اپنے عزیزوں، اپنے اقربا اور اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، بلکہ مومنین، صلہ رحم میں مومن بھی آتے ہیں۔ کیوں صلہ رحم میں مومن آتے ہیں؟ کیونکہ سارے مومنین اہل بیت کی اولاد ہے پیغمبر اور علی کی۔ کیا فرمایا پیغمبر اسلام نے؟ انا و علی ابا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہے۔ جب پیغمبر اور علی امت کے باپ ہوئے تو مومنین کیا ہوئے؟ اولاد۔ جب وہ اولاد ہوئی تو سب آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی۔ انما المومنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ جب بھائی ہوا تو صلہ رحم کریں، ان کے حال چال پوچھیں، ان کی مشکلات میں کام آئیں، ان کے کام آئیے، صلہ رحم کریں۔ واحفظوا السنتکم، اپنی زبانوں کو محفوظ کرو، اناپ شناپ سب کچھ نہ بولو۔ وغضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصارکم، اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچاؤ جو تمہارے حلال نہیں ہے دیکھنے کے لیے۔ وعما لا يحل الاستماع الیہ اسماعکم، اور اپنے کانوں کو ان گناہوں سے بچاؤ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے سننا۔ نغمے مت سنو، نغمے مت سنو، ادھر ادھر کی بکواس مت سنیے۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، اور رحمت اور لطف اور محبت سے کام لو لوگوں کے یتیموں پر۔ پڑوسی یتیم ہے، محلے کا وہ یتیم ہے، شہر کا یتیم ہے، کہیں دور کا یتیم ہے، ان پہ شفقت سے کام لو۔ یتحننوا علی ایتامکم، اگر تم یتیموں پہ رحمت سے کام لوگے تو تمہارے یتیموں سے بھی رحمت سے کام لیا جائے گا۔ تدانوا کما تدینوا، جیسے تم برتاؤ کرو گے ایسے تمہارے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ واحفظوا السنتکم، پھر فرماتے ہیں وتوبوا الی اللہ من ذنوبکم، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو اس مہینے میں، گڑ گڑا کے، رو رو کے اللہ کے سامنے۔ وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلواتکم، نمازوں کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، ہاتھوں کو بلند کرو۔ خدایا یہ ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلتے جز تیرے،
یہ ہاتھ تیری ہی بارگاہ میں پھیلتے ہیں. صرف تیرا فقیر ہوں، کسی اور کا فقیر. صرف تیرا ذلیل ہوں، کسی اور کا ذلیل. صرف تیرا حقیر ہوں، کسی اور کا. صرف تیرا بندہ ہوں، کسی اور کا بندہ نہیں ہوں. تو میرا مالک ہے. ارے جب بھی کوئی فقیر ہوگا اپنے مالک کے پاس جائے گا نا. تو میں آج فقیر تھے، اپنے مالک کے پاس آیا، میرے گناہ کو معاف فرما. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ. یہ چونکہ نماز کے ٹائم جو نا افضل ساعت ہیں، بہترین لمحے ہیں، ان کو ہاتھ سے من نہ جانے دینا. ينظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ. اس وقت پر خداوند متعال اپنی رحمت سے نظر ڈالتا ہے اپنے بندوں پر، اپنی رافت و محبت و رحمت سے نظر ڈالتا ہے، رحمت سے نظر ڈالتا ہے. ان لمحوں کو ہاتھوں سے مت جانے دیجیے گا. یجیب اذا دعوہ. جب خدا سے کوئی نجوہ کرتا ہے تو خدا جواب دیتا ہے. دیکھیے خدا کو پکارنے کے کئی طریقے ہیں. ایک دور سے پکارتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ایک مطلب آہستہ آہستہ پکارتا ہے، میرے سید. گویا کہ خدا سے نجوہ کر رہا ہے. نجوہ کرنا یعنی کان میں باتیں کرنا ایک دوسرے کے. خدا نزدیک ہے، خدا بالکل قریب ہے. جب انسان رونے شروع کرتا ہے، گڑ گڑانا شروع کرتا ہے، جب خدا کی بار میں نجوہ شروع کرتا ہے، تو خدا یا جلیس من لا جلیس لا، جو تنہا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کا ہمنشین خدا ہے، اس کا ہمنشین خدا ہے. کیا فرمایا؟ یجیب و اذا ناجو ہو. جب اس کے ساتھ کوئی نجوہ کرتا ہے، پکارتا ہے، تو وہ دعوت دے، وہ اجابت کرتا ہے، قبول کرتا ہے. وَيُلَبِّي ہے اذا نادو ہو. اور جب اسے بلند آواز سے بلاتے ہو تو وہ لبیک بولتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے بندہ بلائے نہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے محتاج بلائے نہ آئے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے مستر ہو پریشان حال بلائے نہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہو کہاں پہنچے؟ ہاں، یا ایھا الناس. پھر فرماتے ہیں وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعُوهُ. اور جب اسے دعوت دی جائے، جب اسے پکارا جائے تو وہ قبول کرتا ہے. جب دعا مانگی جائے تو قبول کرتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان انفسکم مرہونۃ بالاعمالکم. تمہاری جانیں مرہون ہیں، چھپی ہوئی ہیں، گھری ہوئی ہیں تمہارے اعمال میں. تمہارے اعمال میں گھری ہوئی ہیں تمہاری جانیں. فَفُكُّوا بِاسْتِغْفَارِكُمْ. بس اپنی جانوں کو، اپنی گردنوں کو آزاد کرو اپنے اعمال کے ذریعے سے. تم غلام بن گئے ہو اپنے اعمال میں، اپنی شہوتوں میں، فلاں میں. اپنے آپ کو آزاد کرو. کس کے ذریعے سے؟ کس کے ذریعے سے آزاد کرو اپنے آپ؟ باستغفارکم، استغفار و توبہ کے ذریعے سے. وَظَهُورَكُمْ وَظَهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفَّفُوا عَنْهُ بِطُولِ سُجُودِكُمْ. تمہاری کمروں پر بوجھ ہو گیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. تمہاری کمر پہ بوجھ ہو گیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. اتنے گناہ تم نے اکٹھے کر لی ہیں، تو اس کو تم ہلکا کرو اپنے سجدوں کے ذریعے سے، طولانی سجدوں کے ذریعے سے. ہم کبوتر کی طرح سجدے کرتے ہیں، پٹا ایسے رکھا، اٹھایا رکھا. سجدوں کو طولانی کیجیے، اس لیے کہ بندگی کی اور جو معرفت اور جو معراج سجدہ ہے. سجدے کے ذریعے سے اپنی آواز، طولانی سجدوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلکا کیجیے. یا ایھا الناس من فطر منکم صائما مومنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ اتقا نسمۃ. کہہ رہے ہیں کہ جو ایک مومن کو روزے کا افطار کرا اس مہینے میں، وہ ایسا ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کیا. گویا کہ اس نے خود کو آگ سے، جہنم سے آزاد کیا اگر ایک مومن کو روزہ افطار کرائے، روزہ افطار کرائے. ولا یربعہم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور تشنا نہیں ہوگا وہ، اور اس کی تشنگی نہیں بجھائی جائے گی آگ سے روز قیامت، جب سب کو گنہگاروں کو تشنگی کو آگ سے بجھایا جائے گا. نہ، یہاں پر مومنین کے آپ جو ہے، میں نیچے چلا گیا ہوں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ لَا يُعَذِّبُ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ. خدا نے قسم کھائی ہے، نماز پڑھنے والے اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں دے گا. جنہوں نے سجدہ کیا ان کو عذاب نہیں کرے گا، طولانی سجدے کیے. وَلَا يُرَبِّعُهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. قیامت کے دن جب سب کھڑے ہوں گے، جن کی تشنگی آگ سے بجھائی جائے گی، ان کی تشنگی آگ سے نہیں بجھائی جائے گی. خدا ان کی حفاظت کرے گا. ایھا الناس
پھر نیچے آتے معاف کیجیے گا، من فطر منکم صائما مومنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبۃ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، جو ایک مومن کے کو افطار کرائے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور گویا کہ اس نے ایک غلام کی گردن کو آزاد کیا ہے، یعنی اس کا معنی یہ کہ گویا کہ تم نے گناہوں سے اپنی گردن کو آزاد کر لیا، گناہوں سے آزاد کر لیا۔ فقیلا، پھر پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ولیس کلنا یقدر علی ذلک، ہم تو سب افطار نہیں کرا سکتے، ہم سب کے تو حالات ایسے نہیں ہیں جو سب کا افطار کرا سکے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہہ رہے ہیں کہ اپنی گردنوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ ولو ایک خرمے کے ذریعے، ایک خرمے کے ذریعے، ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے روزہ افطار کرا کے۔ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، چاہے ایک گھونٹ پانی کا پلائیں، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو دوزخ سے بچائیں۔ کتنا ثواب ہے افطار کرانے میں، بہت ثواب ہے افطار کرانے۔ یہ یہاں سے یہاں تک ہو گیا، پھر فرماتے ہیں ایھا الناس، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اے لوگوں، من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تذل فیہ الاقدام، جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کر لے گا، خوبصورت کر لے گا، جو اس مہینے میں اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو اچھا کر لے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ صراط مستقیم پہ آسانی سے گزر سکتا ہے، وہ صراط مستقیم جس پہ سب کے قدم لڑکھڑائیں گے، سب گر گر کے جہنم میں گریں گے، اس دن جو ہے وہ انسان آسانی سے گزر جائے گا، جس کا اخلاق خوبصورت ہوگا، جس کی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، جس کی آنکھوں سے کسی کو، جس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، جس کے دل میں قدورتیں نہیں ہوں گی، جس کے دل میں بغض و حسد و کینہ نہیں ہوگا، آسانی سے صراط مستقیم سے گزر جائے گا۔ عجیب ہے، ومن خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ عنہ حسابہ، جو میرے کنٹرول میں جو لوگ ہوتے ہیں، میرے بچے ہیں، بیوی ہیں، یا جو بھی چھوٹے ہیں، جو ان پر اچھی نظر رکھے گا، آسانی نظر رکھے گا، ان پہ آسانی سے کام لے گا، ان سے خداوند عالم بھی روز قیامت اس کے حساب کو آسان اور ہلکا کر دے گا۔ جو اپنے نیچے کے لوگوں کے اوپر جو ہے نا نیچے ہلکا ہاتھ رکھے گا، خدا بھی اس کے حساب میں ہلکا ہاتھ رکھے گا۔ ومن کف فیہ شرہ کف اللہ فیہ غضبہ یوم یلقاہ، جو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے گا، برا نہیں کہے گا، برا نہیں سوچے گا کسی کے بارے میں، روز قیامت، روز لقائے خدا، اس دن خدا بھی اپنے عذاب سے، اپنے شر سے اس کو، اپنے غضب سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، جو یتیم کا کرامت کرے گا، یتیم کا احترام کرے گا اس مہینے میں، خداوند متعال وہ روز ملاقات، روز قیامت اس کا اکرام کرے گا، اس کا اکرام۔ ومن بصل فیہ رحمہ بصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، جو صلہ رحم سے کام کرے گا، جو اچھائی سے رشتہ داروں سے، مومنین سے دیکھنے جائے گا، ان کے حال چال پوچھنے جائے گا، خداوند متعال روز قیامت اس کے ساتھ صلہ رحم کرے گا، رحمت کے ساتھ، اس دن جس دن ملاقات کا دن ہے۔ ومن قطع رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، اور جو قطع رحمت کرے گا، صلہ رحم کو قطع کرے گا، جو رشتہ داروں سے نہیں ملے گا، جو عزیزوں سے نہیں ملے گا، جو خاندان اور جو پڑوس ہے، مومنین ہے، خداوند متعال بھی قطع رحمت کر لے گا روز قیامت۔ کتنا خوبصورت ہے۔ ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب لہ براءۃ من النار، جو اپنے دل کو، اپنے وجود کو نماز کے ذریعے سے پاک کرے گا، خوش کرے گا، اس دن میں خداوند متعال اس کے لیے براعات اور دوری لکھے گا جہنم سے۔ ومن ادى فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور، جو اپنے فریضوں کو انجام دے گا اس مہینے میں، اس کو ثواب اس انسان کا ملے گا جو 70 فریضوں کو انجام دیتا ہے دوسرے مہینوں میں۔ کیا کیا فریضے ہیں ہم پہ، کیا کیا فریضے ہیں؟ آیا صرف فریضہ یہی ہے کہ عبادت کریں؟ آیا صرف فریضہ یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں؟ آیا صرف فریضہ معاشرے میں یہی ہے کہ روزہ رکھیں؟ نہ، اگر کوئی جاہل ہے اس کو سکھانا فریضہ ہے، اگر کوئی گمراہ ہے اس کو ہدایت کرنا فریضہ ہے، اگر کوئی بھوکا ہے اس کا پیٹ بھرنا فریضہ ہے، اگر کسی کے بدن پہ لباس نہیں ہے اس کو، اگر کوئی پھنسا ہوا ہے مشکلات میں اس کو تسلی دینا فریضہ ہے، اگر کسی کا کوئی مر گیا ہے اس کا دل لگانا فریضہ ہے۔ یہ سب فریضے ہیں۔ اگر کسی کا کام پھنسا ہوا ہے، اگر کوئی مشکل میں مبتلا ہے، اگر کوئی مریض ہے علاج نہیں کرا پا رہا، آپ علاج کرائیے، اگر کوئی لقمہ نہیں کھا پا رہا، اگر کوئی ایک فریضے کو انجام دے گا، خداوند متعال 70 فریضوں کے انجام دینے کا ثواب اس کو دے گا۔ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین،
جس دن روز قیامت جب سب کی ترازو ہلکی ہوگی اعمال کی، اگر اس مہینے میں جو کثرت سے صلوات بھیجے گا محمد آل محمد پر، اس کی ترازو بھاری ہو جائے گی روز قیامت۔ جو صلوات تسبیحات پڑھے صلوات کی محمد آل محمد پر، کیوں نہیں پڑھتے ہیں لوگ؟ ذکر پوچھتے ہیں، مولانا ذکر بتائیے ہمیں، بہترین ذکر کیا ہے؟ بہترین ذکر صلوات ہے محمد آل محمد، بہترین ذکر ہے، اس سے بہتر ذکر نہیں ہے، بہترین ذکر ہے۔ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیر من الشہور، جو ایک آیت پڑھے گا ماہ مبارک میں، اس کو اتنا ثواب ملے گا جس نے ختم قرآن کیا ہے دوسرے مہینوں میں، اتنا ثواب ملے گا جو ایک آیت پڑھے گا۔ ومن یہ ہو گیا۔ ایھا الناس، پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اے لوگو، ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس مہینے، جنت کے دروازے۔ فاسألوا ربکم ان لا یغلقها علیکم، اور دعا کرو اللہ سے وہ دروازے تمہارے اوپر بند نہ کرے ماہ مبارک۔ وابواب النیران مغلقۃ، اور جہنم کے دروازے بند ہیں ماہ مبارک میں۔ فاسألوا ربکم اللہ یفتحها علیکم، اللہ سے دعا کرو اپنے رب سے کہ اس کو کھولے نا تمہارے اوپر۔ والشیاطین مغلولۃ، اور جتنے بھی شیطان جن و انس سب کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ فاسألوا ربکم اللہ یسلطھا علیکم، اللہ سے دعا کرو ان شیاطین کو ہم پر مسلط نہ کریں۔ آپ سوچ رہے ہیں شیطان فقط جن ہوتے ہیں؟ شیطان انسان بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر شیطان والی عادتیں آ جائیں، جو لوگوں کو بہکاتے ہیں، جو لوگوں کو ستاتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جال بنتے ہیں، وہ سب شیطان انس ہیں، وہ انسانی شیطان ہیں، ان کے بھی ہاتھ پیر اندازے باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ ان کے ہاتھ پیر بندھے رہیں۔ قال امیر المومنین، خطبے کے بیچ میں اب ایسا ختم کر رہا ہوں خطبے کو، پھر میں آ رہا ہوں اپنے مطلب کی طرف۔ قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فقمت، پھر میں کھڑا ہوا، فقلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے افضل اعمال کون ہیں؟ کون سے ہیں؟ سوال کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی۔ جواب دینے والے کون ہیں؟ پیغمبر اسلام۔ پیغمبر اسلام فرمایا، پیغمبر اسلام نے یا ابا الحسن، اے ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن حرام اللہ، کہہ دے کہ سب سے افضل اعمال اس مہینے میں گناہوں سے دور رہنا ہے، گناہوں سے۔ ثم بکا، یہ جملہ کہہ کے پیغمبر اسلام رونے لگے کہا سب سے افضل اعمال یہ ہے کہ گناہوں سے دور رہے۔ گناہوں سے دور رہنا فقط یہ نہیں کہ عمل انجام نہ دے، نہ کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں، کسی کے بارے میں، یہ سب گناہوں سے بچنا سب سے۔ ثم بکا، پھر پیغمبر اسلام رونے لگے۔ فقلت یا رسول اللہ، پھر میں نے عرض کیا رسول اللہ ما یبکی کا، کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ یہاں سے سنیں غور سے میرے مولا کی مصیبت کو، کیسے ماہ مبارک سے پہلے پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ رونے لگے، پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا، کس چیز نے رلایا آپ کو؟ فقالا، حضرت نے آج شب ضربت حضرت علی ہے، حضرت امیر ہم یتیم ہونے جا رہے ہیں، ہم یتیم ہونے جا رہے ہیں۔ جو ہمارا معنوی باپ ہے، جو ہمارا ہادی ہے، جو انسان مہربان ہے، جو پاکیزہ انسان ہے، جو سب کے لیے بھلا چاہتا ہے، جس کی دوش پر روٹیاں ڈھونے کے نشان ہیں، جس کے جو یتیموں کو کھانے کھلاتے، جو بیواؤں کے سروں پہ چادریں ڈالتے، آج کی رات وہ رات ہے جب حضرت کے سر پہ ضربت لگی، وہ بھی سجدے میں، اللہ کا سجدہ کرتے ہوئے۔ مایوب کی کہا یا رسول اللہ تجھے کس چیز نے رلا دیا یا رسول اللہ؟ پیغمبر اسلام نے کہا یا علی اب کی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آپ پر وہ چیز حلال کی گئی ہے، ارے اس مہینے میں آپ پر مجھے چیز جو رلا رہی ہے، وہ چیز رلا رہی ہے جو آپ پہ ظلم حلال کیا گیا ہے، جو ظلم کو روا کیا گیا ہے، جو ظلم پہ تم پہ ظلم کیا گیا۔ کہانی بیکا وانت تصلی لربک، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَقَدْ انبعث اشق الاولین والآخرین، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری طرف ایک شقی ترین انسان آگے بڑھا ہے۔ شقی کو آخر نہ کر ثمود فضربک ضربۃ علی فراقک، وہ جو ناقیس ثمود کو قتل کرنے والا ہے وہ اسی کا بھائی ہے یہ ابن ملچی، بس وہ ضربت مار رہا ہے تمہارے سر پر، ایک ایسی ضربت فَقَدْ ذَبَ مِنْكَ لَحْيَتَكَ، آپ کی داڑھی
فَقَذَّبَ مِنْهَا لَحْيَتَكَ، وہ شکی آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ کہا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امیر نے پھر عرض کی، قلت فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، مولا میرے آقا یا رسول اللہ، آیا میرا دین تو سالم ہے جو میرے سر پہ ضربت لگے گی؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں حضرت علی؟ ہمیں بتانا چاہتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں، موت کبھی بھی آ جائے، تلوار لگ جائے، جب چاہے آ جائے، لیکن میرا دین تو سالم ہے، میں اللہ کے یہاں مقبول تو ہوں، میرا عمل تو قبول ہے، میرا دین تو سالم ہے۔ تو پھر حضرت نے فقال، پھر حضرت نے فرمایا کہ سلامت من دین ہے، کہا علی تیرا دین سالم ہے۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت نے فرمایا یا علی من قتلک فقط قتلنی، جو تجھے قتل کرے گا، جو تجھے قتل کرے گا وہ مجھے قتل کرے گا، ومن ابغضک فقط ابغضنی، جو تجھے غصے میں تجھ پہ غضب کرتا ہے، تجھ پہ ظلم کرتا ہے، تجھ پہ غضب کرتا ہے، جو تجھ کو غضب میں لاتا ہے وہ مجھے غضب میں لاتا ہے، وہ من سبک فقط سبنی، جو تجھے گالی دیتا ہے برا کہتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے برا کہتا ہے، لأنک منی کا نفسی، کیونکہ تو میرا نفس ہے، تو میری جان ہے علی، علی تو میری جان ہے، نفس رسول ہے، وہ روح کا من روحی، تیری روح میری روح ہے، وہ تینتوں کا من تینتی، تیری تینت، تیری خاک جس سے تو بنا ہے وہی ہے جو میں ہوں۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، معاف کیجیے گا، ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، خدا نے خلق کیا مجھے اور تجھ کو، واصطفانی و ایاک، اور چنا ہے مجھے اور آپ کو، واختارنی للنبوت واختارک للامامت، مجھے نبوت کے لیے چنا ہے، اختیار کیا ہے، تجھے امامت کے لیے چنا ہے، ومن انکر امامتک فقد انکرنی نبوتی، علی جو تیری امامت کا انکار کرتا ہے وہ میری نبوت کا انکار کرتا ہے، یا علی انت وسیع، اے علی تو میرا وسیع ہے، وہ ابو ولدی، تو میرے بچوں کا باپ ہے، تم میری اولاد کا باپ ہے، وہ زوج ابنتی، اور تم میری بیٹی کا شوہر ہے، وہ خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، تم میری امت کا خلیفہ ہے، میری زندگی میں بھی میرے مرنے کے بعد بھی، امروں کا امری، آپ کا حکم میرا حکم ہے، وہ نہیوں کا نہی، آپ کا روکنا میرا روکنا ہے، اقسم بالذی بعثنی بالنبوۃ وجعلنی خیر البریہ انک لحجۃ اللہ، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور مجھے اچھی مخلوق بنایا ہے، قسم کھاتا ہوں کہ تو حجت خدا ہے علی خلقی، اس کی مخلوق پر، امینہ علی سرہ، اور اس کے سر اور اسرار پر امین ہے، وخلیفتہ علی عبادی، اور اس کے عباد پر تو خلیفہ ہے۔ عجیب ہے، یہی 19 کی شب ہے، میرا مولا جب جاتا ہے مسجد میں، جناب ام کلثوم کے گھر سے جاتے ہیں، امام کلثوم کے گھر، جناب ام کلثوم کے گھر پہ آپ کی دعوت تھی، وہ واقعہ موجود ہے، کیسا سادہ کھانا کھاتے تھے میرا مولا، کیسا سادہ جیتا تھا میرا مولا۔ جناب ام کلثوم نے جب دسترخوان لگایا، روٹی رکھ دی، خورما رکھ دیا، دودھ رکھ دیا، میرے مولا نے فرمایا بیٹا یہ بتاؤ کہ ہم نے کبھی افطار میں ایک چیز سے زیادہ کھائی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا ام کلثوم بیٹا سب اٹھا لو، بس ایک چیز رہنے تو، کیسا تھا میرا مولا، کیسا دسترخوان پہ رہتا تھا۔ جب ام کلثوم کے گھر سے نکلے، صحن مبارک میں پہنچے، کچھ بطخیں تھی دامن سے چپٹ گئی، رونے لگی، ام کلثوم نے ہٹانا شروع کیا، مولا نے فرمایا نہیں ان کو آزاد چھوڑ دو، دیکھو ان کو کچھ مت کہو، یہ تمہارے بابا پہ مرثیہ پڑ رہی ہے، یہ تمہارے بابا پہ نوحہ پڑ رہی ہے، تمہارا بابا جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا۔ میرا مولا مسجد میں پہنچا، اذان کے لیے مسجد کی چھت پہ پہنچے، اذان کہی، اذان کہنے کے بعد جتنے مسجد میں سو رہے تھے سب کو اٹھایا، محراب میں پہنچے، نماز شروع کی، شکی نے ضربت لگائی میرے مولا کے سر پہ، لو آج سارے مسلمان یتیم ہو گئے، سارے مومنین یتیم ہو گئے، میرا مولا محراب میں ضربت کھا رہا ہے، ادھر سر پہ ضربت لگی، آسمان سے آواز بلند ہوئی، تحدمت واللہ ارکان الہدا، اللہ کی قسم ارکان ہدا گر گئے ہیں، وانقسمت واللہ نجوم السماء واعلام التقى،
جتنے ستارے تھے آسمان کے اور ہدایت کے جتنے پرچم تھے سب گر گئے ہیں. منصمت واللہ والعروۃ الوثقی، رسی ٹوٹ گئی ہے. قتل ابن ام المصطفیٰ، ارے محمد مصطفیٰ کا برادر بھائی شہید کر دیا گیا. قتل الوصی المجتبیٰ، واللہ وسیع مجتبیٰ شہید کر دیا گیا. قتل علی المرتضی، علی مرتضی کو شہید کر دیا گیا. قتل واللہ سید الاوصیاء، سید اوصیاء کو قتل کر دیا گیا. قتلہ اشقل الاشقیار، ارے شقی ترین انسان نے آپ کو قتل کر دیا. ضربت لگی، میرے مولا نے جملہ فرمایا فزت واللہ، فزت ورب الکعبہ. اور آج علی کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم. علی پہ اس طریقے کے مظالم ڈھا گئے. بہرحال حضرت کی اس شہادت پر بہت ہی عظیم شب ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا تو آپ کا معاف کیجیے گا. شب اعمال ہے، جتنا ہم ذکر کریں گے، جتنا مولا کو یاد کریں گے، مولا کی مصیبت پہ روئیں گے، جتنے استغفار کریں گے، جتنا اس رات میں نزول قرآن کی رات ہے، نور کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، تقدیر لکھنے کی رات ہے. اپنے مولا سے توسل کیجیے. امام زمانہ چل رہا ہوں، مولا میرا کوئی نہیں ہے، مولا میرے دامن میں کچھ نہیں ہے، میرے اعمال بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال، پتہ نہیں یہ بھی صحیح ہے نہیں. مولا آپ میرا ذریعہ ہے، آپ میرے آقا ہیں، میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ میرے صاحب ہیں، آپ میرے سردار ہیں. میں فقیر ہوں، ذلیل ہوں، کچھ بھی مولا میرے پاس نہیں ہے. اگر تھوڑی بہت ہی محبت ہے تو آپ کی محبت ہے. میرا مولا مدد کیجیے. میری تقدیرات، میرے مقدرات، میری آج کی رات خوبصورت رات ہو، نزول قرآن کی رات ہے. مولا سے توسل کیجیے. زیارت کو پڑھیے، زیارت امام حسین کو پڑھیے، غسل کو کیجیے. اعمال جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں شب قدر کے حوالے سے سب سے پہلے وہ ہے، بہت ثواب ہے. غسل کیجیے، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں. ہر رکعت میں سورہ حمد کے پاس 7 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں. اور اس نماز کی نیت بھی اعمال شب قدر کی نیت کریں، اس طریقے سے پڑھیں. پھر 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں. پھر قرآن کی تلاوت کریں. پھر وہ اعمال ہیں جو مشہور ہیں، سب کرتے ہیں، قرآن کو سر پہ رکھیں، پھر وہ ان اعمال کو بجا لائیں. دیکھا یا اللہ فلا، اس سب کو بجا لائیں. پھر اس کے بعد جو اعمال بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو روایت ہوئی ہے ان اعمال بجا لانے کے لیے پوری رات جاگیں، احیاء شب کریں. یہ بھی اعمال شب قدر میں سے. بعد میں یہ ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھیں، اگر پڑھ سکتے ہیں 100 رکعت نماز پڑھیں اور نماز کو احیا کریں. تسبیحات پڑھیں، تسبیح استغفار پڑھیں، جتنا بھی ہو سکے. قرآن کو پڑھیں، اللہ کے سامنے دل کو توڑیں، آنسوؤں کو بہائیں. آنسو بہا بہا کے خدا کسی کے آنسو کو واپس نہیں کرتا. خدا ٹوٹے ہوئے دلوں کو دور نہیں کرتا. انا عند قلوب المنکسرہ، انا عند منکسرۃ قلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں. اپنے دل کو توڑیے، خدا کو پائیں گے. دل کو آنسوؤں کے ذریعے سے توڑیے، گڑ گڑائیے، روئیے، نچوا کیجیے. اے میرے خدا، اے میرے مالک، اے میرے سردار، اے میرے مالک، اے میرے صاحب. فقیر تیری بارگاہ میں آیا ہے، ذلیل تیری بارگاہ میں آیا، حقیر تیری مسکین، مسکین تیری بارگاہ میں آیا، لاچار تیری بارگاہ میں آیا. کچھ بھی تو نہیں ہے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے رب، تو ارحم الراحمین ہے نا. یہ جملہ بھی خوبصورت ہے. میرے مولا نے فرمایا خدایا الہی اخذت بذنوبی، اگر تو میرے گناہ کو میرے سامنے رکھے گا، اخذتک بعفوک، میں تیری رحمت کو تیری سامنے رکھوں گا، تیری بخشش کو تیرے سامنے رکھوں گا. اگر تو میرے گناہوں کا سہارا لے گا تو میں تیری بخشش کا سہارا لوں گا. خدایا اگر میں گنہگار ہوں تو بخشنے والا ہے، تو رحمت کرنے والا ہے، تو آج میزبان ہے، مہمان کی بات سننے والا ہے. مہمان بن کے جائیے، اپنے دل کو توڑ کے جائیے، گڑ گڑائیے، روئیے، اعمال کو بجا لائیے. رات میں بیدار رہیے، اپنے خدا سے نجوہ کیجیے، دعا کیجیے. خدا مستجاب الدعویٰ ہے، دعا کو قبول کرے گا. جتنا پکاریں گے اتنی آوازیں لبائے گا کی آئیں گی، جتنا بھی روئیں گے اتنا ہی ادھر سے خدا نے متعال قبول فرمائے گا انشاءاللہ. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس رات ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے سال بھر کے مقدرات کو خوبصورت سے لکھے، ہمارے ولی کو ہم سے خوش فرمائے. ہمارا ولی ہم سے پتہ نہیں ہمارے اعمال سے راضی ہے نہیں، ہمیں ہم سے خوشنود فرمائے. لوگ اپنے اعمال سے ہمارے ولی کے دل کو
دکھی کرتے ہیں، غمزدہ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے اعمال سے بھی غمزدہ ہو رہے ہو میرے مولا. اپنے اعمال کو دیکھیے، اپنے مولا سے نجوہ کیجیے، توسل کیجیے، روئیے، گڑ گڑائیے. یہ انشاءاللہ خداوند متعال آپ کے اعمال کو قبول فرمائے گا اور آپ کو مزید توفیق دے گا. آج کی رات تمام مومنین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے، اور جو فساد معاشرے میں ہو رہا ہے ان کی اصلاح کے لیے، مومنین کی شفا کے لیے، جو مریض ہیں ان کی شفا کے لیے، جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، جو پریشان ہیں حال ہیں ان کی پریشانیوں کی دور کرنے کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا کرنے کے لیے. فقط اپنے لیے دعا مت کیجیے، فقط اپنی شہزادی کی کنیزیں ہیں آپ لوگ. ہم لوگ سب غلام ہیں شہزادی کے. شہزادی ہمیشہ پڑوسیوں کو یاد کرتی تھی، مومنین کو یاد کرتی تھی، اللہ کے بندوں کو یاد کرتی تھی، پھر بعد میں اپنے بچوں کو یاد کیا کرتی تھی. ہم بھی سب غیروں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. میں ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، ہم بھی آپ کے لیے، سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.